ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں حکومتوں نے کتنے لوگوں کو بے گھر کیا، بے سہارا کیا، کتنے بچوں سے ان کے چھت کھینچ لیے، کتنے لوگوں کو بے روزگار کر دیا، کتنے لوگوں کو زمین پر کھلے آسمان سونے پر مجبور کیا۔ عمر راشد نے اس وقت ایک مضمون لکھا ہے دی وائر کے لیے کسی حوالے سے، میں وہ آپ کو اصل میں ایڈوکیسی گروپ ہاؤسنگ اینڈ لینڈ رائٹس نیٹ ورک نے ایک تفصیلات فراہم کی ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ تفصیلات فراہم کی ہیں، اور آپ سن کر کے حیران اور تشتر رہ جائیں گے کہ 2 سال کے عرصے میں کتنے لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ میں تفصیلات میں جاؤں گا ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی جو امانتیں ہمیں مل رہی ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ لگاتار غریب اور بے سہارا بستیوں میں جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جہاں بہت کم تنظیمیں پہنچتے بلکہ جاتے بھی نہیں ہیں سارا سال، تو ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ان تک سحری اور افطاری کا نظم ان کے اندر ہو اور بہتر انداز میں لوگ اپنا رمضان گزار سکیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، مزید بستیوں میں پہنچنا باقی ہے، ابھی تو ابتدا ہے رمضان کی، آپ جانتے ہیں پورا رمضان ہمارا یہ کام جاری رہتا ہے، آپ لوگ اس میں تعاون پیش کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی امانت ان تک پہنچانے کی کوشش۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں واٹس ایپ کی، اس میں واٹس ایپ کیجیے گا، اس میں آپ کو ساری تفصیلات پیش کی جائیں گی، پھر وہاں آپ اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2022 اور 2023 میں مقامی، ریاستی اور مرکزی سطح پر ریاستی حکام نے دیہی اور شہری ہندوستان میں تقریباً 7.4 لاکھ لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کیا۔ 7.4 کا مطلب 7,40,000 لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کیا۔ ایڈوکیسی گروپ ہاؤسنگ اینڈ لینڈر رائٹس نیٹ ورک HLRN کی طرف سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق اسی مدت کے دوران ریاستی ٹریبونلز نے ملک بھر میں 1.53 لاکھ سے زیادہ گھروں کو توڑا ہے۔ چونکہ ڈیٹا صرف 23 ریاستوں، 4 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بنیادی اور ثانوی ڈیٹا کلیکشن کے توسط سے HLRN کے ذریعے کیے گئے معاملوں کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے اندازہ ہے کہ اس مدت میں ہندوستان بھر میں بے دخل یا نقل مکانی کے شکار لوگوں کی اصل تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو آفیشیلی ریکارڈ ہے۔ HLRN نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جبری بے دخلی کے تقریباً تمام درج معاملوں میں ریاستی ٹریبونلز نے قومی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے مطابق قائم کردہ ضابطے پر یعنی قوانین پر عمل نہیں کیا، اور یہ حقیقت انسانی حقوق کی متعدد اور سنگین خلاف ورزیوں کا باعث بنی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہدامی کارروائیاں بہت سے معاملات میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ شدت اور بربریت کے ساتھ کی گئیں۔ رپورٹ فورسڈ ایوکشنز ان انڈیا 2022 اینڈ 2023 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات اور ریاستی حکام کی جانب سے ان پر عمل درآمد کی وجہ سے جبری بے دخلی کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ HLRN اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کی کمیٹی کے جنرل کمنٹ 1997/7 میں فراہم کی گئی جبری بے دخلی کی تعریف کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے مطابق جبری بے دخلی افراد، خاندانوں یا برادریوں کو ان کی مرضی کے خلاف بغیر کسی قانونی یا دوسرے تحفظ یا قانون تک رسائی کے ان کے گھروں یا زمین سے مستقل یا عارضی طور پر نکال دینا ہے۔ HLRN نے پایا ہے کہ 2022 اور 2023 میں عدالتی احکامات کی وجہ سے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو بے دخل کیا گیا۔ عدالتی احکامات کے نتیجے میں 2022 میں 33,360 سے زیادہ افراد کو بے دخل کیا گیا، جبکہ 2023 میں تعداد تقریباً 2.6 لاکھ تک پہنچ گئی، یعنی 2,60,000 لوگوں تک۔ رپورٹ کے مطابق 2022 میں ملک کے دیہی اور شہری علاقوں میں انہدامی کارروائی کے تقریباً 178 واقعات ریکارڈ کیے گئے، جس کے نتیجے میں 46,371 مکانات توڑے گئے اور 2.3 لاکھ افراد کو جبری بے دخل کیا گیا۔ 2023 میں اعداد و شمار میں تیزی سے اضافہ ہوا اور HLRN نے اس طرح کی 146 کیسوں کا دستاویز تیار کیا ہے
جس کے نتیجے میں 1,07,499 مکانات توڑے گئے اور کم از کم 5.15 یعنی کہ 5,15,000 افراد کو جبری بے دخل کیا گیا۔ سال 2023 کی تعداد پچھلے 7 سالوں میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ HLRN نے حساب لگایا ہے کہ 2023 میں روزانہ کم از کم 294 مکانات گرائے گئے ہر دن، اور ہر گھنٹے میں 58 افراد کو بے دخل کیا گیا، جبکہ 2022 میں روزانہ کم از کم 129 مکانات گرائے گئے اور ہر گھنٹے میں 25 افراد کو بے دخل کیا گیا۔ 2017 سے 2023 تک 16,80,000 سے زیادہ لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا، اور تقریباً 1.7 کروڑ لوگ بے دخلی اور بے گھر ہونے کے اندیشے کے ساتھ ابھی بھی رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ پتہ ہے انہدام کی کارروائی کہاں ہوئی؟ سب سے زیادہ مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ انہدام کی جن بڑی کارروائیوں نے لوگوں کے بڑے گروہوں کو متاثر کیا، ان میں تغلق آباد دہلی کا علاقہ، رامپیرنو ٹیکرو احمد آباد کا علاقہ اور فیض آباد نیا گھاٹ ایودھیا کا علاقہ شامل ہے۔ میٹرو سٹی، چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں شہری اور دیہی غریبوں کو زبردستی بے دخل کیا گیا، جن میں گڑگاؤں، دہلی، احمد آباد، ایودھیا، سورت اور نوی ممبئی سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ HLRN کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں 59% اکثر بے دخل لوگوں کو جھگی یا زمین کی صفائی یا تجاوزات ہٹانے یا شہر کی تزئین و آرائش کی مہم کے آڑ میں بے دخل کیا گیا۔ 2023 میں 2.9 لاکھ سے زیادہ اور 2022 میں 1.43 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس طرح بے دخل کیا گیا۔ HLRN نے کہا کہ جبری بے دخلی کئی وجوہات سے کی گئی، جن میں بنیادی ڈھانچے اور سیڈو ڈیولپمنٹ کے منصوبے، اسمارٹ سٹی پروجیکٹ، ماحولیاتی پروجیکٹ، جنگلات کے تحفظ اور جنگلی حیات کے تحفظ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوشش اور دیگر وجوہات شامل ہیں۔ جبری بے دخلی کے زیادہ تر معاملات میں متاثرہ افراد اور کمیونٹی کو ان کی بے دخلی یا ان کے گھروں کو مسمار کرنے کی وجوہات سے آگاہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تاہم دستیاب اعداد و شمار کی بنیاد پر رپورٹ 5 وسیع زمروں کی نشاندہی کرتی ہے جن کے تحت جبری بے دخلی ہوئی۔ جھگی جھوپڑے ہٹانے کے بعد سڑک کی توسیع، ہائی وے کی توسیع، پلوں کی تعمیر اور اسمارٹ سٹی پروجیکٹ سمیت انفراسٹرکچر اور براہ راست ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے 35% لوگ متاثر ہوئے۔ مزید 4.7% ماحولیاتی منصوبوں، جنگلات کے تحفظ اور جنگلی حیات کے تحفظ کی وجہ سے بے دخلی کا شکار ہوئے۔ باقی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوششوں، سیاحتی منصوبوں اور حکومت کی طرف سے بنائے گئے کم آمدنی والے ہاؤسنگ یونٹس کو رہنے کے لیے غیر محفوظ قرار دیے جانے کی وجہ سے ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ لگتا ہے کہ بے دخلی کے بہت سے واقعات تعزیتی اقدامات کے طور پر انجام دیے گئے۔ مثال کے طور پر کھرگون مدھیہ پردیش، الہ آباد اور سہارنپور اتر پردیش، نوح ہریانہ اور جہانگیر پوری دہلی میں پچھلے 2 سالوں میں قومی راجدھانی میں سب سے زیادہ بے دخلی کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ صرف 2023 میں تقریباً 2.8 لاکھ لوگوں کو بے دخل کیا گیا ہے۔ بے گھر و بے دخل افراد کی بازآباد کاری یا بحالی کا سوال اب بھی تشویش کا باعث ہے۔ HLRN کے مطابق 2023 اور 2022 میں درج کیے گئے جبری بے دخلی کے کل 324 معاملوں میں سے بازآباد کاری پر جانکاری صرف 122 معاملوں میں دستیاب تھی۔ ان میں سے ریاست نے صرف 25 متاثرہ جگہوں کل معاملوں کا 20.5% میں کسی طرح کی بازآباد کاری یا متبادل رہائش کی پیشکش کی۔ 7 مقامات پر جزوی بحالی 1.6% اور صرف 7 مقامات 5.7% پر مالی معاوضہ دیا گیا۔ HLRN نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ 72% معاملات میں جہاں معلومات دستیاب ہیں، حکومت متاثرہ افراد کو دوبارہ آباد کرنے یا ان کی بحالی میں ناکام رہی ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں کو بے گھر کیا گیا ہے ان میں صرف کچھ ہی لوگوں کو اس کا جو ہے متبادل پیش کیا جا سکا، بقیہ 72 لوگ ابھی بھی جو ہے وہ بے گھر ہیں، بے آسرا ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کبھی بدلے کی کارروائی، کبھی بدلے کی سیاست، کبھی دشمنی، کبھی غلط چیزوں میں ملوث ہونے کا بدلہ، الگ الگ اعتبار سے ناجائز یا غیر قانونی زمین پر ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے کس طرح لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو بے دخل کیا گیا ہے اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔
کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،